بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ When the victory of Allah has come and the conquest. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے۔ And you see the people entering into the religion of Allah in multitudes. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ Then exalt him with praise of your Lord and ask forgiveness of him. Indeed, he is ever accepting of repentance. تعارف سورہ نصر۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی اور عظمت کے لیے وہ بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں جن کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ان قربانیوں کا مقصد کسی ملک پر قبضہ یا اقتدار نہ تھا، بلکہ وہ اپنے جان و مال سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد اور کاوشیں کرنا تھا۔ لیکن ایک فطری بات ہے کہ شدید ترین مشکلات اٹھانے کے بعد اگر اس کے بہتر نتیجے کی کوئی خوشخبری سنائی جائے تو انسان کو اس سے بڑی خوش ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں شدید ترین حالات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی آ جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں گروہ کے گروہ، جماعتیں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہیں، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی حمد و ثنا کیجیے اور دعائے استغفار کا سہارا لیجیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں بہت مہربان ہے۔ سورہ نصر جو کہ سب سے آخری صورت ہے، اس کے بعد ایک دو آیتیں تو نازل ہوئیں مگر کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور مدنی دور میں بالکل آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ سورہ النصر نازل ہونے کے 80 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب اعلیٰ سے جا ملے۔ بہت سی روایت وہ بھی ہیں جن میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صورت کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ سورہ نصر کی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اطلاع دی ہے کہ آپ بہت جلد اپنی امت میں ایک علامت دیکھیں گے۔ جب وہ علامت نظر آ جائے تو کثرت سے استغفار کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ نشانی دیکھ لی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ نصر کی تلاوت فرمائی، یعنی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ساری دنیا پر مسلمانوں کو غلبہ اور اقتدار عطا کر دیا جائے گا اور لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کر لیں گے، اور اس طرح آپ کو وہ مشن اور مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا۔ یوں تو ایمان لانے والے ایمان لا ہی رہے تھے، لیکن ہر جگہ پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی، تو پھر تمام وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ چکی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اطاعت و محبت سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے سورہ نصر کی تلاوت فرمائی۔ نزول کا زمانہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حوالہ مسلم، نسائی، طبرانی، ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بامقام منی نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو فخر موجودات سید کائنات جناب والا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس صورت میں مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے۔ وہ وہیں کچھ بعد ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارے رونے پھر ہنسنے کا کیا سبب تھا؟ کہنے لگی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے اپنی موت کی خبر سنائی تو میں رونے لگی، پھر فوراً مجھے خوشخبری سنائی تو میں ہنس پڑی۔ وہ یہ فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے جا ملو گی۔ میں خوشی سے ہنسنے لگی۔ مدرجہ بالا روایات کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے 2-3 مہینے پہلے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی عمر والے مجاہدین کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے، تو شاید کسی کے دل میں اس کی کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آیا کریں، ان جتنے تو ہمارے بچے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم انہیں خوب جانتے ہو۔ ایک دن سب کو بلایا اور مجھے بھی یاد فرمایا۔ میں سمجھ گیا کہ آج انہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سب جا پہنچے تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ سورہ اذا جاء کی نسبت تمہیں کیا علم ہے؟ بعض نے کہا، اس میں ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور گناہوں کی بخشش چاہنے کا حکم کیا گیا ہے کہ جب مدد اللہ آ جائے اور ہماری فتح ہو تو ہم یہ کریں، اور بعض بالکل خاموش رہے۔ تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، پھر اور کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے، اور آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی دینوی زندگی ختم ہونے کو ہے، اور آپ تسبیح، حمد اور استغفار میں مشغول ہو جائیے۔ حضرت فاروق نے فرمایا، یہی میں بھی جانتا ہوں۔ جب یہ صورت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب اسی سال میرا انتقال ہو جائے گا۔ مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ مجاہد ابو العالیہ وغیرہ بھی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، فرمانے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی یمن والے آ گئے۔ پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن والے کیسے ہیں؟ فرمایا، وہ نرم دل لوگ ہیں، سلجھی ہوئی طبیعت والے ہیں، ایمان تو اہل یمن کا ہے، اور سمجھ بھی اہل یمن کی ہے، اور حکمت بھی اہل یمن والوں کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت اتری، چونکہ اس میں آپ کے انتقال کی خبر تھی، تو آپ نے اپنے کاموں میں اور کمر کس لی اور تقریباً
وہی فرمایا جو اوپر گزرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ صورتوں میں پوری صورت نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری صورت یہی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب یہ صورت اتری آپ نے اس کی تلاوت کی اور فرمایا، لوگ ایک کنارہ ہیں، میں اور میرے اصحاب ایک کنارہ میں ہیں، سنو فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے۔ مروان کو جب یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو یہ کہنے لگا، جھوٹ کہتا ہے۔ اس وقت مروان کے ساتھ اس کے تخت پر حضرت رافع بن خدیج اور حضرت زید بن ثابت بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابو سعید فرمانے لگے، ان دونوں کو بھی اس حدیث کی خبر ہے، یہ بھی اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہے اور دوسرے کو زکوٰۃ کی وصولی کے عہدے سے سبکدوش ہو جانے کا ڈر ہے۔ مروان نے یہ سن کر کوڑا اٹھا کر حضرت ابو سعید کو مارنا چاہا۔ ان دونوں بزرگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، مروان سن، حضرت ابو سعید نے سچ بیان فرمایا، مسند احمد یہ حدیث ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا، ہجرت نہیں رہی، ہاں جہاد اور نیت ہے، جب تمہیں چلنے کو کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ جن بعض صحابہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس صورت کا یہ مطلب بیان کیا کہ جب ہم پر اللہ تعالیٰ شہر اور قلعے فتح کر دے اور ہماری مدد فرمائے تو ہمیں حکم مل رہا ہے کہ ہم اس کی تعریفیں بیان کریں، اس کا شکر کریں اور اس کی پاکیزگی بیان کریں، نماز ادا کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ یہ مطلب بھی بالکل صحیح ہے اور یہ تفسیر بھی نہایت پیاری ہے۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضحیٰ کی نماز تھی، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضحیٰ کی نماز آپ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر اس دن جب کہ شغل اور کام بہت زیادہ تھا، مسافرت تھی، یہ کیسے پڑھی؟ آپ کی اقامت فتح کے موقع پر مکہ شریف میں رمضان شریف کے آخر تک 19 دن رہی۔ آپ فرض نماز کو بھی قصر کرتے رہے، روزہ بھی نہیں رکھا اور تمام لشکر جو تقریباً 10,000 تھا اسی طرح کرتا رہا۔ ان حقائق سے یہ بات صاف ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ نماز فتح کی شکریہ کی نماز تھی۔ اس لیے سردار لشکر امام وقت پر مستحب ہے کہ جب کوئی شہر فتح ہو تو داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز ادا کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح مدائن والے دن ایسا ہی کیا تھا۔ یہ دوسری تفسیر بھی صحیح ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ اس میں آپ کو آپ کے وصال کی خبر دی گئی ہے کہ جب آپ اپنی بستی مکہ فتح کر لیں جہاں سے ان کفار نے آپ کو نکل جانے پر مجبور کیا تھا، اور آپ اپنی آنکھوں پر اپنی محنت کا پھل دیکھ لیں کہ فوجوں کی فوجیں آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، جوک در جوک لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، تو ہماری طرف آنے کی اور ہم سے ملاقات کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ سمجھ لو کہ جو کام ہمیں تم سے لینا تھا پورا ہو چکا، اب آخرت کی طرف نگاہیں ڈالو جہاں آپ کے لیے بہت بہتری ہے اور اس دنیا سے بہت زیادہ بھلائی آپ کے لیے وہاں ہے، وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے اور مجھ جیسا میزبان ہے۔ تم ان نشانات کو دیکھ کر بکثرت میری حمد و ثنا کرو اور توبہ استغفار میں لگ جاؤ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع سجدے میں بکثرت بحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ آپ قرآن کی اس آیت فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا پر عمل کرتے تھے، اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب علیہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں مختص ہیں۔
میں اللہ سے استغفار کرتا ہوا اور اس کی طرف جھکتا ہوں، اور فرمایا کرتے تھے، میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہونے لگی تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں۔ چنانچہ بحمد اللہ میں اس سے دیکھ چکا، لہٰذا اب اس وظیفے میں مشغول ہوں۔ ابن جریر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں بیٹھتے اٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرتے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس صورت کی تلاوت کی اور فرما، مجھے حکم الہی یہی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ صورت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اکثر اپنی نماز میں تلاوت کرتے اور رکوع میں 3 مرتبہ یہ پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ عموماً عرب قبائل اسی کے منتظر تھے کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ جائیں اور مکہ ان کے زیر نگیں آ جائے تو پھر ان کے نبی ہونے میں ذرا سا بھی شبہ نہیں۔ اب جب کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں مکہ فتح کرا دیا تو یہ سب اسلام میں آ گئے۔ اس کے بعد 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا اور ہر ایک قبیلے میں اسلام اپنا راج کرنے لگا، والحمدللہ۔ صحیح بخاری شریف میں بھی حضرت عمر بن سلمہ کا یہ مقولہ موجود ہے کہ مکہ فتح ہوتے ہی ہر قبیلے نے اسلام کی طرف سبقت کی۔ ان سب کو اسی بات کا انتظار تھا اور کہتے تھے کہ انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑ دو۔ دیکھو، اگر یہ نبی برحق ہیں تو اپنی قوم پر غالب آ جائیں گے اور مکہ ان کا جھنڈا نصب ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی جب اپنے کسی سفر سے واپس آئے تو حضرت جابر ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے لوگوں کی پھوٹ اور ان کے اختلاف کا حال بیان کیا اور ان کی نو ایجاد بدعتوں کا تذکرہ کیا تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے حبیب شافع روز جزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کی فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہوئیں، لیکن عنقریب جماعتوں کی جماعتیں ان میں سے نکلنے بھی لگ جائیں گی۔